کسی نے کمنٹ کیا اس کے پاس کہ اس کا سلام تو سنو، پتہ نہیں کیا کہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے، کسی نے کمنٹ کیا ہوگا تو اس نے کیا کہا معلوم؟ کان سے اس کو نکال لے پھر سمجھ آئے گا. کیا نکال لے بھائی؟ کیا نکلوا رہا ہے کان سے تو؟ اب اتنا بڑا جاہل ہے تو، یہ جو الفاظ تو استعمال کر رہا ہے، یہ آج کل کے جو چھچورے لڑکے ہوتے ہیں نا، وہ بھی اتنا گندا الفاظ استعمال نہیں کرتے یار. شرم سے ڈوب مر کہیں جا کر کے بتا. عوام اہل سنت کو تو بے وجہ جو ہے لوگوں میں جو ہے اس چیز کا فطور بٹھانا چاہتا ہے کہ مسلک کی اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء اکرام گالیاں دیتے ہیں تو یہ شرم نہیں آتی؟ یہ کیا کر رہا ہے تو عوام کے ساتھ؟ کان سے اس کو نکال لے پھر سمجھ آئے گا، پھر آواز آئے گی. بتائیے کتنی جو ہے بھونڈی بات اس نے کہی ہے نالائق نے. اور یہ کمنٹ کیا کسی بھائی نے کہ کچھ بھی ویڈیو بناؤ ڈونٹ مائنڈ، ٹھیک ہے، لیکن حضرت کا نام لے کر کرو گے تو سمجھ لینا ابھی بہت ادب سے پیش آ رہا ہوں. کوئی مسائل بتاؤ، کوئی بڑھیا کنٹینٹ، کوئی تعلیم دو. کس ٹائپ کا بابا ہے یار؟ اور اس نے اس کے کمنٹ میں کیا جواب دیا معلوم؟ مجھے کمنٹ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے یار. کمنٹ پڑھتے ہوئے مجھے حقیقت میں غیرت آ رہی ہے. اس نے ایسا لفظ اس میں بولا ہے نا کہ میں یہاں بول نہیں سکتا ہوں. اتنا گندا لفظ اس نے بولا ہے. میں یہاں پر اس کو شو کر رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں، اچھے سے دیکھیں. اس نے، میں آدھا پڑھ دیتا ہوں، آدھا پڑھ لینا. اس نے لکھا کہ دھمکی دے رہا ہے تیرے حضرت نے، اس سے حضرت بھی لکھا ہے، ٹھیک ہے، حضرت لکھا ہے. تیرے حضرت نے جو اپنی ماں بہن کرایا ہے، بتائیے، ٹھیک ہے، یہ اس کے الفاظ ہیں. بیٹا اگر تجھے گالی دے رہی ہے تو اچھے سے دینا، کیوں بے وجہ اتنی آدھی آدھی گالیاں دے رہا ہے؟ یہ تو دنیا جانتی ہے تو کتنا بڑا گالی باز آدمی ہے. کیا کہا اس نے کہ تیری حضرت نے جو اپنی ماں بہن کرایا ہے ہمارے نام سے، جب کہاں تھا ناف کے بال، دھمکی ہمیں ابے. اب اس سے آگے آپ پڑھ لیں کیا لکھ رہا ہے وہاں پر، بتائیے. اتنا بھونڈا لفظ ہے کہ میں اس کو پڑھ نہیں سکتا ہوں، یہاں پر بول نہیں سکتا ہوں. تو بیٹا السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے. میں ہوں آپ کا بھائی ثناء المصطفیٰ قادری. عزیزان محترم، آج میں فینٹا بابا کے بارے میں بات کرنے والا ہوں، اور اس کی جو مکاریاں ہیں، کس طریقے سے عوام اہل سنت کو بھڑکا رہا ہے، کس طریقے سے عوام اہل سنت کی ذہنوں میں زہر بھر رہا ہے، کس طریقے سے عوام اہل سنت کو ایک نئے رخ کی طرف موڑ رہا ہے. تو عزیزان محترم، بنے رہی ویڈیو میں لاسٹ تک اور دیکھیں آج بابا کے کارنامے، کہ بابا کس طریقے سے جھوٹ بولتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو گالیاں دیتا ہے. ساری تحقیق اور ساری حقیقت میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اشکار کروں گا. یہ کل بابا اور کان صاف کرنے والا شہباز علی رافضی، یہ دونوں کل جو ہے لائیو آئے تھے یوٹیوب پر، اور وہاں پر ان کی بے وجہ کی بکواس، بے وجہ کی جو ہے جراثیم انہوں نے وہاں پر چھوڑے تھے. طرح طرح کی باتیں انہوں نے وہاں پر کی تھی. تو آئیے اسی پر انشاءاللہ حقائق میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے، اور الحمدللہ اہل سنت والجماعت کیا ہے. تو آئیے ویڈیو شروع کرتے. اللہ پاک نے ہم دونوں کو ابو طالب کی نسل میں رکھا ہے. آمین. آپ تو میرا یہ بولنے مطلب ہے کہ وہ کیا ہو گیا تھا، ایک آپ نے کال لگایا تھا میرے خیال سے موتیہاری کی کسی مفتی کو، کیا نام تھا اس کا؟ مفتی مطیع الرحمان بول رہے ہیں؟ مفتی مطیع الرحمان کو. جی، میں کئی سارے ان کے مفتیوں کو کال کیا تھا. اچھا، نہیں، اس تعلق سے مجھ کو بہار سے بہت سارے کال آئے کہ بابا جان آپ اس مسئلے میں کیوں نہیں ٹور رہے ہیں. تو میں نے بولا کہ بھائی سب سے پہلے اس مسئلے پہ میں نے ہی بولا تھا کہ یہ علی مدد مولانا علی مدد، کہ بھائی مولانا احمد رضا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یزید کو برا نہ کہو، اور اس کے لیے سکوت اختیار کیا ہے، اور نام لے کے اس کو لعنت کرنے سے بھی منع کیا ہے. اور میں نے پھر وہ حوالہ بھی کتابوں کا ڈالا، آپ نے دیکھا شاید میرے ویڈیو میں. جی نے دیکھا. پھر اس کے بعد وہ ایک اس بات کو منسوخ کیا، اس بات کو ریفرنس میں لایا گیا. میرے خیال سے مولانا احمد رضا خان صاحب نے ان کا نام لیا، یہ تھے نعمان بن ثابت امام اعظم خان پر. تو وہ کیا ہو گیا جب آپ نے ان سے پوچھا کہ کہاں لکھا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے، تو پھر وہ کیا ہو گیا ذرا بتائیں ذرا، یہی سے بات کی شروعات کر. جی بالکل، میں بتاتا ہوں پوری تفصیل بابا. اصل میں کیا ہوا تھا، میری نظر سے ایک عبارت گزری تھی فتاوی رضویہ کی، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 593. اس میں مولانا احمد رضا صاحب عبارت واپس ہے فتوی رضویہ جلد فتاوی رضویہ جلد 14
सफ़ा नंबर 593। अब ये लोग याद रख लें, इसीलिए मैंने वापस से बोलने का था। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं इंग्लिश में भी बोल देता हूँ। पार्ट 14 आई एम पेन नंबर 593। नेट जी, बिल्कुल। तो यानी कि उसमें उन्होंने ये लिखा था, ये तहरीर किया है कि हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यानी कि यज़ीद के ताल्लुक से वो कह रहे हैं कि और हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा तकफ़ीरुल लान से एहतियातन सुकूत करते हैं क्योंकि इसका फ़िस्क़ व फ़ुजूर मुतवातिर है, कुफ़्र मुतवातिर नहीं। कि उन्होंने ये निस्बत दी हमारे इमाम नुअमान बिन साबित अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ, जो कि अच्छे इमाम हैं, सच्चे इमाम हैं, हनफ़ी हम उनको फ़ॉलो करते हैं। बड़ी पहुँची हुई शख्सियत है वो। 1200 साल पुरानी शख्सियत है। तो उन्होंने वो ऐसा लिख नहीं सकते, मेरे दिमाग में ये ख़्याल आया बाप। मैं उलमा म्यूट म्यूट हो, आवाज़ म्यूट हो गई अब। अभी अभी आ रही है बाप? आ रही है? अभी आई। जी। हाँ, अब जी, जी। तो एक सेकंड। अभी आ रही है। अभी आ रही है आवाज़? जी, जी, मुझे अभी आपकी आ रही है मुझे। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बोलिए। जब एक मेरी जब नज़र पड़ी इस इबारत पे, अब क्योंकि फ़तावा रज़िया को सबसे ज़्यादा मानने वाले, उसका डिफेंड करने वाले, दिफ़ा करने वाले तो बरेलवी हज़रात हैं। तो मैंने इनके बड़े-बड़े उलमा को कॉल्स किए, मुफ्ती मुतियुर रहमान साहिब जो इनके बहुत बड़े आलिम हैं, ताहिर हुसैन दयावी जो देवबंदियों के बहुत बड़े मुनाज़िर थे, उनसे भी वो मुनाज़ात काफ़ी उनके मुनाज़रे हुए। तो मैं सोचा कि इनसे पहले पूछ लूँ। अल्लाह ताला उनकी तरफ मौलाना मंसूब की है, उनकी तरफ निस्बत दी है। ये इमाम अबू हनीफ़ा की किस किताब तो वो लेकिन शाहबाज राफ़ज़ी और ये बाबा जान, आप ये चीज़ नोटिस करके रखें और इस चीज़ को इंशाअल्लाह मैं आगे बताऊँगा। ये बाबा कहता है कि हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत शाह इमाम महमूद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फ़रमाया, फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 14 और पेज नंबर 593। ये राफ़ज़ी शाहबाज कहता है। तो उसमें लिखा है सैयदी सरकार आला हज़रत ने कि यज़ीद को काफ़िर नहीं कहा जा सकता, ठीक है? यज़ीद को काफ़िर नहीं कहेंगे और वहाँ पर आपने सुकूत इख्तियार फ़रमाया, ठीक है? तो ये शाहबाज राफ़ज़ी कहता है कि उसका हवाला वग़ैरह और हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत ने इसको मंसूब किया है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जानिब। तो शाहबाज राफ़ज़ी ये कहता है कि जो कौल आपका हुज़ूर सैयदी सरकार आला हज़रत का है कि फ़तावा रज़विया में कि यज़ीद को काफ़िर नहीं कहा जा सकता, तो ये कौल हुज़ूर सैयदी इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ आला हज़रत ने मंसूब करके इरशाद फ़रमाया। तो ये कहता है उसमें हवाला नहीं दिया, बल्कि हकीकत तो ये है कि बाकायदा उसमें हवाला मौजूद है। फ़िक़्ह अकबर हुज़ूर इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अक़वाल इस किताब में मौजूद है और भी दीगर कुतुब का वहाँ पर हवाला मौजूद है। पहला झूठ इसका ये रहा और आगे सुने, पूरी हकीकत मैं आपको बताऊँगा। असल में वजह क्या है, ये लोग कहते हैं कि हुज़ूर आला हज़रत ने यज़ीद को काफ़िर क्यों नहीं कहा। मेन चीज़ ये है, यज़ीद को काफ़िर क्यों नहीं कहा, जबकि उसने इतना जुल्म किया हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के घराने पाक पर, इतना जुल्म किया है, जबकि वो शराबी था, ज़िनाकारी था, लेकिन फिर भी उसको काफ़िर नहीं कहा। क्यों नहीं कहा हुज़ूर आला हज़रत ने? ठीक है, अब इसी के आप जो है ज़हन में रखें, इसी के मुताल्लिक़ इंशाअल्लाह मैं आपकी जो है इस बात की वज़ाहत फ़रमा करूँगा। कह दो, सवाल कर दो, हम इसका जो है जवाब देंगे। तो यानी कि वो इतने बड़े आलिम हैं तो उनके पास जवाब होना चाहिए था। और इनके बड़े-बड़े आलिमों को मैं कॉल्स किया, जब इनके पास जवाब नहीं आता तो गंदी-गंदी गालियाँ देते थे ये लोग। अच्छा, वो तिनके पुजारियों ने हमके मुफ्तियों ने गालियाँ दी। गालियाँ देते थे, सुन रहे आप? गंदी-गंदी गालियाँ देते थे। अभी मैं आपको बताऊँगा गालियाँ कौन देता है। वो कितनी अच्छी-अच्छी गालियाँ देता है, ये भी आप देखेंगे। आपने को ये बोल रहे थे कि आप लिख कर भेज दो, सवाल कर दो, हम इसका जो है जवाब देंगे। तो यानी कि वो इतने बड़े आलिम हैं तो उनके पास जवाब होना चाहिए था। और इनके बड़े-बड़े आलिमों को मैं कॉल्स किया, जब इनके पास जवाब नहीं आता तो गंदी-गंदी गालियाँ देते थे ये लोग। अच्छा, वो तिनके पुजारियों ने हमके मुफ्तियों ने गालियाँ दी।
جی مفتی ان کے ناموں کے ساتھ باضابطہ مفتی لکھا جاتا ہے، ان کی تقاریر یوٹیوب پر موجود ہیں، مفتی ان کے ناموں کے ساتھ ہے، بڑے بڑے القاب ان کے ناموں کے ساتھ ہیں۔ لوگ جو ہے اس کا جواب نہیں دے پا رہے ہیں، مولانا احمد رضا صاحب کی کتاب کا ڈیفینڈ نہیں کر سک رہے، فتاوی رضویہ کو وہ لوگ نہیں بچا پا رہے ہیں۔ کہ میں سیدھا یہ سوال کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہاں سکوت اختیار کیا ہے؟ یہ عبارت کیونکہ مولانا احمد رضا صاحب تو ان کی طرف نسبت کر رہے ہیں نا کہ ہمارے امام سکوت کرتے ہیں احتیاطاً، اس کی لعن و تکفیر سے اس کو لعنتی کافر نہیں بولتے ہیں، تو یہ ان کی کتاب میں ہونا چاہیے، ہم تو احمد رضا صاحب کی بات کو نہیں مانیں گے۔ امام ابو حنیفہ نعمان ہی ثابت کی خود کی بات ہونی چاہیے، تو ان کی کون سی کتاب میں یہ عبارت کی ہے؟ تو اس کا جواب نہ دے۔ وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے استغفر اللہ، آپ اندازہ لگائیے کہ نہیں، جب اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے تو صحیح ہوگا کیونکہ ان کا قلم محفوظ ہے۔ استغفر اللہ، دیکھیں استغفر اللہ، یہ کتنی بڑی یعنی گستاخی توہین ہے۔ یہ لوگ بڑے بڑوں کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اب میں وہ الفاظ دہرانا نہیں چاہ رہا کیونکہ آپ اس بات کو جانتے ہیں، وہ ہم کو الفاظ برداشت نہیں ہوتے۔ یہ کس کو خطا پر کہتے ہیں، غلطی پر کہتے ہیں، لیکن ایک معمولی سا شخص جو ہے، ایک مولانا مولوی صاحب ہیں، ان کا قلم محفوظ ہے، یعنی ان کے قلم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب یہ بابا جان کی بات سنیں، کیا بول رہا ہے؟ لا حول ولا قوت، اس کو یہی نہیں پتا کہ آیت کس طریقے سے پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ رہا ہے، لا حول ولا قوت۔ یہ تو ہمارے یہاں بزرگ جو 80 سال کے بڈھے ہوتے ہیں نا، ان کی زبان سے ہم کو بھی سنا کرتے تھے بچپن میں۔ یہ اتنا بڑا جاہل ہے، نالائق، اس کو یہی نہیں پتا ہے کہ آیت کیسے پڑھنی ہے، کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا ہے۔ آپ کو 10 عبارتیں ہیں، 100 عبارتیں ایک میں ایسی نکال کے بتا سکتا ہوں، ایسی غلطیاں ان کی کتابوں میں موجود ہے جس کا اندازہ نہیں ہے۔ تو اب اس کا جواب کسی کے پاس نہیں آ رہا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے امام کا موقف کیا ہے ابھی، کیونکہ یہ صرف محمد رضا صاحب کی کتاب میں ملتا ہے کہ وہ سکوت اختیار کی، ہمارے امام اعظم کافر نہیں بولتے، لعنتی نہیں بولتے ہیں۔ یہ لوگوں نے امت کو دھوکہ دیا ہے، حنفی مسلک کا غلط پیغام پہنچایا ہے، امام ابو حنیفہ کا غلط میسج لوگوں تک دیا ہے۔ اصل سچا میسج پیغام امام ابو حنیفہ کا یہ ہے، اگر آپ اجازت دے تو ہم پورا پڑھ کر سنا دوں جو کتابوں میں ان کی لکھا۔ تو سب سے پہلے وفیات الاعیان ایک کتاب ہے، وفیات الاعیان، یہ ایک کتاب بتا رہا ہے، اور اس میں یہ بتائے گا کہ چاروں اماموں کا موقف کیا ہے یزید پلید کے بارے میں۔ آپ سنیں دیکھیں۔ وفیات الاعیان نہیں بلکہ اور بھی کتابوں میں جیسے العواصم القواصب، یہ اس کا صفحہ نمبر 39 ہے، 39، اور اس کا جلد نمبر پارٹ نمبر ہے 8 ہے۔ تو اس میں جو ہے امام الکیہراسی ایک بہت بڑے عالم ہے، بہت بڑے مورخ ہیں، محدث ہیں اپنے دور کے، اور اس شافعی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ امام الکیہراسی، ان کی ولادت جو ہے ان کی ولادت یعنی کہ 500 ہجری سے، یعنی اس وقت میں جو یہ اتنا بڑا جاہل ہے کہ اس کو پتہ نہیں کہ وقت ہوتا ہے کہ وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں بتائیے، یہ عوام، یہ جو خاص عوام ہوتی ہے نا، یہ کبھی عورتوں میں ہوتی ہیں باتیں تو عورتیں بولا کرتی ہیں اس طریقے کے الفاظ، اس وقت میں یہ کون سی تیرا جو ہے طریقہ ہے پڑھنے کا؟ بھائی اتنے بڑے جاہل ہیں، نالائق، تشریح کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ذرا دیکھیں ان کے الفاظ۔ بھی ہے، کافر ہے، کیا کہا گیا اس کے تعلق سے؟ تو سب سے پہلے آپ نے جواب دیا فقال انہو لم یکن من الصحابتی، بے شک وہ صحابہ میں سے نہیں تھا، کیونکہ اس کو بہت سارے لوگ صحابہ میں شمار کرتے تھے، جیسے آج لوگ ہیں نا اس کو بچانا چاہتے۔ سب سے زیادہ اس دور میں اگر یزید کو کوئی بچانا چاہتے تو وہ بریلوی حضرات ہیں، کہ بریل سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہ لوگ ایسے۔ لوگوں کا جو مین ٹارگیٹ ہے وہ صرف اعلیٰ حضرت، بریلوی حضرات اور سنی حضرات۔ اصل میں اس نے کہا کہ یزید کو جو بچانا چاہتے ہیں وہ بریلوی حضرات ہیں، اعلیٰ حضرت کو ماننے والے حضرات ہیں، وہی لوگ یزید پلید کو بچانا چاہتے ہیں۔ تو میں آپ کو جو ہمارے سنی علماء اکرام ہیں ان کی انشاءاللہ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اہل سنت والجماعت کا وہ یزید پلید کے بارے میں کیا موقف ہے، اور اس کے بارے میں کیا کیا بیان کیا جاتا ہے۔ کسی نے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، تمہارا پکڑو اس بدذات کو 20 کوڑے مارو، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو۔ یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے؟ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ چاروں اماموں کے، بزرگوں کے، اولیاء اللہ کے اقوال کیا ہیں یزید کے تعلق سے؟ تو وہ پہلے فرماتے فَفِيهِ لِأَحْمَدَ قَوْلَانِ، تو اس بارے میں
بہرحال اس نے چاروں اماموں کے متعلق یہ کہا ہے کہ چاروں اماموں نے اپنی کتب سے ثابت کیا ہے کہ یزید کو کافر کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین مقصد اس کا یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے کافر کیوں نہیں کہا، جبکہ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، ان تمام جو ہے اکابر نے یزید پلید کو کافر کہا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے کیوں نہیں کہا؟ اس پر میں انشاءاللہ آپ کو تفصیل بتاؤں گا، اور ابھی آگے سنتے ہیں۔ یہ تھا پھر گالی گلوچ کرنا ان کے ساتھ. تو یہ لوگ یہ جب ہمارا ان کے پاس کوئی جواب نہیں آتا تو یہ لوگ گالیاں دیتے ہیں. اور ایک بات بتاؤں میں آپ کو, تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ گالی کون دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ثابت نہیں کر پائے گا کہ اہل سنت والجماعت کی کسی بھی عالم نے اگر کسی بھی طریقے سے کسی کو گالی دی ہو، نہیں کر پائے گا، انشاءاللہ نہیں کر پائے گا۔ لیکن میں انشاءاللہ آپ کو دکھاتا ہوں باقاعدہ کہ گالی کون دیتا ہے۔ آئیے میں اسی کی ایک ویڈیو میں دکھا دیتا ہوں۔ ذرا دھیان سے پڑھیں آپ حضرات بھی، یہ گالیاں کون دیتا ہے، کس طریقے کے الفاظ یہ لوگوں کے ساتھ استعمال کرتا ہے۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک بندے نے اس پر کامنٹ کیا کہ فینٹا، چونکہ دنیا تو جانتی ہے اس کو کہ کون ہے، کس نام سے مشہور ہے، یہ دنیا جانتی ہے۔ اب کسی نے اس پر کامنٹ کیا جو ہے فینٹا، تو اس نے جواب دیا، یہ کرو بیٹا فینٹا، گھنٹہ علمی جواب تو ہوتا نہیں ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے۔ اس نے یہ جواب دیا، علمی جواب ہمارے پاس نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا علمی کتنا جواب علمی ہے اس کا، آئیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک بھائی نے اس کے پاس کومنٹ کیا کہ کیوں اپنی بے عزتی کروا رہے ہو بابو، انگلش کا ای تو آتا نہیں ہوگا، بٹ براجمن ہو گئے ڈبنگ کروانے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا کمنٹ پڑھتے ہیں۔ تو بابا نے جو ہے کمنٹ کیا ہے کہ ہاں آپ لگتا ہے کسی انگریز کی اولاد ہے، مکس مالو، ٹھیک ہے۔ یہ اس کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، یہ عوام کے لیے اس کے الفاظ ہیں۔ دوسری طرف کیا کہہ رہا ہے کہ ہمیں اہل بیت نے یہ سکھایا ہے کہ ہم کسی کو گالیاں نہیں دیتے ہیں، ہم گالی گلوچ سے کام نہیں لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا جملہ پڑھیں آپ۔ پھر ایک بھائی نے کمنٹ کیا اس کے پاس کہ فینٹا بابا وہ تیری طرح نہیں ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کتابوں سے لڑا ہے، تیرے جیسے بنا قرآن حدیث کے ساتھ کرتا ہے، بنا قرآن حدیث کے بات کرتا ہے، پڑھ لے فینٹا۔ تب اس نے کیا لکھا ہے، تیری امی سے ہمیں پڑھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے جملے ہیں کیا، تیری امی سے ہمیں پڑھائیں گے یا تیری امی ہم کو پڑھائیں گی، یہ ایسا بھی لکھنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں میں سارے اسکرین شاٹ ڈال رہا ہوں، آپ اچھی طریقے سے ان کو دیکھ لیجئے، ٹھیک ہے۔ گالیاں کون دیتا ہے، یہ اہل سنت والجماعت کے علماء کرام پر بہتان باندھتا ہے نا، کہ گالیاں دیتے ہیں عوام اہل سنت کو، یا علماء اکرام اہل سنت والجماعت کے گالیاں دیتے ہیں، تو یہ شرم نہیں آتی ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے۔ تو دوسرے بھائی نے کمنٹ کیا فینٹا بابا، تو اس نے جواب دیا، امی کیسی ہے، فینٹا منگائے تھے۔ یعنی کہ اس طرح کے بھونڈے الفاظ استعمال کر رہا ہے کہ ایک جاہل جو خواص ہوتے ہیں نا، جو عوام ہوتی ہے، وہ بھی اس طریقے کے الفاظ استعمال نہیں کرتے ہیں آپس میں، ٹھیک ہے۔ تو کسی ایک بھائی نے کمنٹ کیا اس کے پاس، گالی باز پیر فینٹا۔ اس نے کیا کہا، ہنسی آتی ہے جب بریلوی بولتے ہیں گالی باز، کوئی دوسرا بولے تو سمجھ بھی آتا ہے، جس کو صرف گالی دینا سکھایا جاتا ہے وہ ہمیں گالی باز کہتے ہیں، ہم تو صرف جواب دیتے ہیں، وہ بھی برداشت نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس نے کیا کہا کہ ہم کو ہم گالی نہیں دیتے ہیں، اور یہ گالی دینا ہم کو سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ دیکھتے رہیں کس طریقے سے اس کی دھجیاں اڑاتا ہوں میں۔ اس کے پاس ایک بھائی کومنٹ کرتا ہے، نلہ یاری کی تعریف بہت کرتا ہے ببوا، ٹھیک ہے، لگتا ہے اس کی اماں کا یار ہے، بہت گہرا تعلق ہے اس کا نلہ یاری سے، ٹھیک ہے۔ اب اس نے کیا جواب دیا ذرا دیکھیں، ہاں ہنس رہا ہے اور بول رہا ہے کہ سارے بریلوی ایک دوسرے کی جو ہے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر تو سب کا تعلق بہت بہت دور تک جو ہے تیرے حساب سے جاتا ہے۔ اس نے یہ کامنٹ کیا، ٹھیک ہے۔ اس کے اتنے بھونڈے کامنٹ ہیں، آپ حضرات پڑھیں گے تو آپ کو
ہنسی بھی آئے گی اور شرم بھی محسوس ہوگی کہ یار ایک پیر ہوتے ساتھ ایک جاہل آدمی کس طریقے سے جو ہے عوام سے گفتگو کر رہا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے فینٹا بابا کہا اس کو تو کہتا ہے کہ ہاں اللہ، ہاں میرے اللہ، امی نے پیا ہے فینٹا. ٹھیک ہے, یعنی اس کو جو ہے نا ماں کی گالی دینا بہت زیادہ پسند ہے. ٹھیک ہے, فینٹا بابا کے نام سے بہت زیادہ اس کو چڑ ہوتی ہے، بہت زیادہ چڑ ہوتی ہے. اکثر جو اس نے جواب دیے نا فینٹا بابا کے نام سے جو کمنٹ آئے ان پر جواب دیے. کسی نے کہا فینٹا بابا، تو اس نے کیا کہا تیری اماں کو بہت پسند ہے فینٹا بابا. بتائیے یہ اس کے الفاظ ہیں جاہل کے ہیں. تو ایک اور کمنٹ کیا کسی نے اس کی ویڈیو پر کہ بھالو آ گیا پھر سے، اس کے ساتھ بیٹھنے والوں کا کھانا کیسے ہضم ہوتا ہوگا یار. یہ بات حقیقت ہے، اتنا گندا لگتا ہے، بالکل گندا تو لگتا ہے. اس نے کیا جواب دیا اس کا کہ تیری اپا سے اب تو نکاح نہیں کریں گے جا، یعنی کہ تیری بہن سے اب ہم نکاح نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, پہلی چیز تو یہ کہ تجھے کوئی لڑکی دینے والا اہل سنت والجماعت میں سے انشاءاللہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کسی نے دے بھی دی تو وہ جاہل ہی ہوگا. تو اس نے کیا کہا کہ تیری اپا سے تیری بہن سے نکاح نہیں کریں گے. یہ اس کے الفاظ ہیں. یہ جو کہتا ہے نا کہ گالی دیتے ہیں اہل سنت والجماعت کے لوگ، یہ کیا ہے پھر بابا فینٹا بابا؟ یہ کیا ہے بتا. تو یہ کسی نے کمنٹ کیا اس کے بعد کہ اس کا سلام تو سنو، پتہ نہیں کیا کہتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا ہے. ٹھیک ہے, کسی نے کمنٹ کیا ہوگا تو اس نے کیا کہا معلوم؟ کان سے اس کو نکال لے پھر سمجھ آئے گا. کیا نکال لے بھائی؟ کیا نکلوا رہا ہے کان سے تو؟ اب اتنا بڑا جاہل ہے تو یہ جو الفاظ تو استعمال کر رہا ہے، یہ آج کل کے جو چھچورے لڑکے ہوتے ہیں نا وہ بھی اتنا گندا الفاظ استعمال نہیں کرتے یار. شرم سے ڈوب مر کہیں جا کر کے. بتا, عوام اہل سنت کو تو بے وجہ جو ہے لوگوں میں جو ہے اس چیز کا فطور بٹھانا چاہتا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے والے علماء اکرام گالیاں دیتے ہیں. تو یہ شرم نہیں آتی؟ یہ کیا کر رہا ہے تو عوام کے ساتھ؟ کان سے اس کو نکال لے پھر سمجھ آئے گا، پھر آواز آئے گی. بتائیے کتنی جو ہے بھونڈی بات اس نے کہی ہے نالائق نے. اب یہ کمنٹ کیا کسی بھائی نے کہ کچھ بھی ویڈیو بناؤ ڈونٹ مائنڈ. ٹھیک ہے, لیکن حضرت کا نام لے کر کرو گے تو سمجھ لینا ابھی بہت ادب سے پیش آ رہا ہوں. کوئی مسائل بتاؤ، کوئی بڑھیا کنٹینٹ ہو، کوئی تعلیم دو. کس ٹائپ کا بابا ہے یار؟ تو اب اس نے اس کے کمنٹ میں کیا جواب دیا معلوم؟ مجھے یہ کمنٹ پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے یار. کمنٹ پڑھتے ہوئے مجھے حقیقت میں غیرت آ رہی ہے. اس نے ایسا لفظ اس میں بولا ہے نا کہ میں یہاں بول نہیں سکتا ہوں. اتنا گندا لفظ اس نے بولا ہے. میں یہاں پر اس کو شو کر رہا ہوں، آپ اس کو دیکھیں، اچھے سے دیکھیں. اس نے، میں آدھا پڑھ لیتا ہوں آدھا آپ پڑھ لینا. اس نے لکھا کہ دھمکی دے رہا ہے تیرے حضرت نے، اس سے حضرت بھی لکھا ہے. ٹھیک ہے, حضرت لکھا ہے. تیرے حضرت نے جو اپنی ماں بہن کرایا ہے. بتائیے. ٹھیک ہے, یہ اس کے الفاظ ہیں. بیٹا اگر تجھے گالی دے رہی ہی ہے تو اچھے سے دینا، کیوں بے وجہ اتنی آدھی آدھی گالیاں دے رہا ہے؟ یہ تو دنیا جانتی ہے تو کتنا بڑا گالی باز آدمی ہے. کیا کہا اس نے کہ تیرے حضرت نے جو اپنی ماں بہن کرایا ہے ہمارے نام سے، جب کہاں تھا ناف کے بال، دھمکی ہمیں ابے. اب اس سے آگے آپ پڑھ لیں کیا لکھ رہا ہے وہاں پر. بتائیے, اتنا بھونڈا لفظ ہے کہ میں اس کو پڑھ نہیں سکتا ہوں، یہاں پر بول نہیں سکتا ہوں. تو بیٹا یہ جو تم کہتے ہو نا کہ عوام اہل سنت کے جو علماء اکرام ہیں، جو سنی علماء اکرام ہیں، وہ گالیاں دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ چیز دنیا جانتی ہے کہ گالیاں کون دیتا. اور الحمدللہ کبھی سنی تیرے اس بھونڈے پن میں کبھی بہکنے والے نہیں، کبھی بھی تیرے اس بھونڈے پن سے جو ہے ہم لوگ ہٹنے والے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اپنی بکواسات آ کر کے ذرا بند کیا کر. ٹھیک ہے, تو دیکھا ناظرین آپ نے, یہ اس طریقے کے الفاظ بولتا ہے. اور یہ ظاہر ہے جب ایسا لکھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر بولتا بھی ہوگا، ہے کہ نہیں؟ تو یہ علماء اہل سنت پر تنقید کرتا ہے، علماء اہل سنت پر بہتان لگاتا ہے، سراسر بہتان لگاتا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ ہم معاذ اللہ رب العالمین، 100 بار معاذ اللہ، یہ کہتا ہے کہ ہم یزید سے محبت کرتے ہیں. نالائق. یہ کچھ ویڈیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ علماء اہل سنت کی ویڈیوز ہیں جس میں کہ یزید کی جو ہے تھکائی کی جا رہی ہے، اچھے طریقے سے یزید کی برائی کی جا رہی ہے. تو کس کو کہہ رہا ہے رے؟
امام علی مقام نے فرمایا یزید نمازوں کا ترک کرنے والا ہے، یعنی ساری نہیں پڑھتا۔ یزید رنڈیوں کا ناچ دیکھتا ہے، مجرے دیکھتا ہے، مجرے، اور یزید نشہ کرتا ہے، شرابی ہے، اور یزید اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے۔ جو آدمی یہ کام کرے وہ مسلمانوں کا حکمران نہیں ہو سن، لہذا فرمایا یزید کے خلاف اٹھنا ضروری۔ کسی نے عمر بن عبدالعزیز کے سامنے کہہ دیا یزید امیر المومنین تھا، فرمایا پکڑو اس بدذات کو 20 کوڑے مارے، پکڑو اس نالائق کو، اسے 20 کوڑے مارو۔ یہ نبی پاک کے خاندان کے قاتل کو امیر المومنین کہتا ہے؟ یہ فتویٰ جناب عمر کا۔ یزید کی برائی کی جا رہی ہے تو کس کو کہہ رہا ہے رے کہ یزید کی معاذ اللہ رب العالمین ہم محبت کا دعویٰ کرتے ہیں؟ تو یہ بے وجہ کی باتیں اس کی صرف عوام اہل سنت اور جو عوام بھولی والی ہے اس کو بھڑکانے کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو بہکاوا دے رہے ہیں، میں اپنی بھولی بھالی عوام سے کہنا چاہوں گا کہ ان کے بہکاوے میں بالکل نہیں آنا ہے۔ یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، نالائق قسم کے لوگ ہیں، اور یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان کو خراب کیا جائے۔ تو عزیزان محترم، آپ نے دیکھ ہی لیا ہوگا کہ گالیاں کون دیتا ہے اور کون نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اپنے احباب کے پاس ضرور پہنچائیے اور ان کو حقیقت سے آشکار کیجئے یہ گالیاں کون دیتا ہے اصل میں، ٹھیک ہے؟ تب تک ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔